میدان کربلا کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جو سب سے زیادہ واضح، جو بڑی نکھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے اندر تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو جلدی کاہے کی ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض جگہوں پہ چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے اور دادا جی سے آپ یہ کہیں یہ کام اپنے وقت پہ ہونا ہے، جلد باز نہ ہوا کریں۔ میدان کربلا نے انہی دو چیزوں کا ہمیں سبق دیا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک استقامت۔ آپ اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ گزاریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہیں میدان کربلا کے۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے۔ اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہو۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کو بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہو۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔
سبق پڑھاتے رہے. 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا. اس نے آکے کہا حضور مبارک ہو, وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی, وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, لاکھوں روپے بچ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ. سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے. پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ, اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ, سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ. سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے, سفر جاری رہا, رکے نہیں. اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی, جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا, لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا, حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں, اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی, کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی, کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا, معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے, دکھ بھی رب کی طرف سے ہے, سکھ بھی رب کی طرف سے ہے. تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا, سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ, جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ, اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ. کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے. سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے, اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ, اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ. جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے, مالک پھر بھی الحمدللہ. اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ. مارو مارو نا مینو مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاؤ. یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ. یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا, روز اختلاف رائے کی بات کرنا, روز کبھی کسی کی غیبت کرنا, کبھی کسی کی کرنا, کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا, کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا, کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا فلاں کی وجہ سے ہو گیا. یہ کوئی شیوہ ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے, مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. وہ کہتا ہے بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فسا لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر میری مجبوری ہے نا, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اپنی ڈیوٹی کرتا ہے, وہ اپنے کام لگا رہتا ہے. آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا, خوبصورت زندگی کو. میں کیا کروں, ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں, ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں. ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے. جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا, اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے. جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا سلسلہ, تو کہتا اوہ میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا. وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, لوگوں کے احوال گزر گئے. میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں, تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں, تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے, میں بدکار پرانا خادم,
او میں نہیں اس قابل یار، یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے، مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا، کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل، مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے۔ اور سجنوں سنو، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں۔ اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں۔ درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلدی فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے۔ آپ اپنی جد و جہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے، یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے۔ اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا۔ جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نگاہ کر دینا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے، یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہے۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں، جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں، تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم۔ ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، اشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، یا رسول اللہ معراج کی رات اب کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں، کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سفر کر، ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے۔ میں مسافر ہوں، کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے، تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے، تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے۔ تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں۔
جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیت گیا وہ آرام پسند ہو جاتا. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے, کبھی کوئی دکھ بھی دیکھنا پڑے, کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے, کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے, کبھی کوئی بیماری تندرستی, یہ حالات بدلتے رہیں, دن تبدیل ہوتے رہیں, تو پھر لطف بڑا آتا ہے, پھر مزہ بڑا آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے, کسی نے لوٹ لئی علم جوانی, کسے ہاسے چولی پائے, آزم ویک جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے. ویک نا جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے. اور پھر کہنے لگے کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھے ہے, تے کسے نے پہنے ہیں فکر دا چوگا اس زہد کماون چکھے ہے. آزم ویخ نصیبہ ساڑا اسی یار منامن سکھے ہے. تم ویخ نصیبہ ساڑا اساں یار منامن سکھے. میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو, کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے, حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے, حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے, زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے. میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے, پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے, حضور کی آنکھیں ما زاغل بصر کی بات بھی کرتا ہے. اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے, ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے, جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے. اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے, ابھی عمر چھوٹی تھی, ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں, دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے. ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئی. ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے. مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا. صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا. رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے, شہید کرنے. حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے. میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا, نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا, کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا. کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے. حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی پاکی کا رب بیان کرے, ان پر منافقین نے الزام لگا دیا. اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی. میرے رسول نے آنسو بہائے, پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے. ہم ڈھونڈنے لگے, تلاش کرنے لگے. جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے, میرے رسول فرمانے لگے, میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے, یہ صبر میری چادر, یہ حوصلہ میری چادر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا, کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا. امت کو کیا ہو گیا, یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے, چوکوں پہ لڑ رہی ہے, گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں. لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں, کوئی دعا کر دیں. رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی تعویذ دے دیں. ذرا حوصلہ نہیں, صبر نہیں. کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز, کسی جگہ او یارو آؤ نا. میدان کربلا کے دو سبق, استقامت اور صبر. کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا. میں تقریر کر دیتا ہوں, آپ سن لیتے ہیں, لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا. حضرت بلال, او میرے دوست, جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے, پیر نہیں باندھے جاتے, پر لوگ جیل میں روتے ہیں, تڑپتے ہیں. سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا, رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا, اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا
تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا۔ سننا ذرا، تصور میں لانا بلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے، تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی، اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی، اویخنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ان تے آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، اوہ سجنہ اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا۔ ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا، تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی، لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا، صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لا، حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی، جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے پر بڑے پیارے ہوتے ہیں، اتنا مرضی شکوہ کرے، پائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے پائی پائیاں دے ویری، بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی، اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا۔ پھر جا کے امام علی مقام گرم ریت سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں، پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی، پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تھے تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے۔ بات بات پہ کمزور پڑنے والوں، ملت کے جوانوں، ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں، ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے، ابھی تو کئی شمع جلانی ہے، ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ، ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے، ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے، جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے، ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں
جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے, ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے, وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, بھی تو بڑھنا ہے, آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بیماری بھی آ جاتی ہے, تکلیف بھی آ جاتی ہے, آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں, غریبی بھی آ جاتی ہے, یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی ہیں. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں, ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے, اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں, اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں, آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ, اللہ کے رضا والے ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ, تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے, تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں, غیر کا خوف دل سے نکال دیں, خوف نکال دیں, اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف, نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے, ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں, رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے, گن مین کیوں نہیں رکھتے, باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی نہیں, آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا, ایک جملہ, اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے, ہیروں سے تولا جائے, تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے, اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے, اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو, جابر ہو, فاسق ہو, اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی, اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا, فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا, آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی. عزت ہے ہمارے پاس, عزت, ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے, اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے, اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے, تو یہ عزت والا معاملہ لوگو ہم نے عزتوں کا سودا کیا, ہم نے ذلتیں بھگا دی, ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا, جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا. وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا. اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی. اور تیسری بات, ہدف مقرر کریں. ہدف مقرر کریں. آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں, آپ دین کے مبلغ ہیں, آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں, آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں, آپ ایک تاجر ہیں, آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں, آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں, لوگوں کا بھلا کرنے والے, آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں. بے معنی بے مقصد زندگی نہ. ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا. ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے, بن گیا وہ کروڑ پتی, اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے, کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا, وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے, خرید لی, اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں, آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا, بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے, یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت میں بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا, امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا, کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی, نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی,
نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا۔ بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے؟ کس مقام پہ کمزور پڑ؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں، نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں۔ 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں، اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں، اسی جگہ دفن کر دینا۔ میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں۔ دیکھو محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں نا، اسی رستے میں، یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر جب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے۔ آؤ نا آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے،
آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے. خدا را اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے. امام حسین نے تلوار لی, میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے, دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین. کسی شاعر نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے, آکھے او لوکو میں کتھوں لباں عمر بعد جڑا مینوں سینے لاوے. امام حسین نے اقدار بچائے دین کے. فرمایا فاسق, فاجر, ظالم, شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے, تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت, ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں, زنا بالجبر کہاں چلا گیا, معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک, زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی. آپ دیکھیں روز وہ خبریں, وہ چیزیں سنیں نہیں جاتی. معصوم بچیاں, جنسی درندگی کے جو حوال ہیں, ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے, فکر حسینی کے پاسبان بنے. یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں. اپنے اپنے چکر میں الجھ کر اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے, حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اٹھنے کا وقت ہے, ارادے کرنے کا وقت ہے. اسلامی اقدار اپنے گھروں میں, اپنی جمعیت میں, اپنے قبیلے میں, اس کے نفاذ کا وقت ہے. جد و جہد کریں, آگے بڑھیں, ہمت کریں. جس کی کوئی نماز آج کی رہ گئی ہے وہ ساری نمازیں پوری کر کے, جو قضا ہیں وہ ادا کر کے سوئے. اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں, توبہ کر کے اپنے وقت کو بتائیں. چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں پہ اتنا وقت لگانا, اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں. اپنے اندر کچھ خامیاں نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو رگڑ کے خوبیاں پیدا کریں, اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے خرچ کریں. اپنی خوبیاں دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں. ہم بھی دوبارہ سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں, دوبارہ سے آج کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا وعدہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز, میں اسی لیے مسلمان.